وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کوئی گھاٹے میں چلنے والا جو سرکاری ادارہ ہے اس کو نہیں رکھیں گے، اور وہ تمام جو ہیں ان کو ہم نجکاری میں ڈال کے ان کو پرائیویٹائز کر لیں گے۔ اس وقت یہ جو سرکاری ادارے ہیں، یعنی جن کا بنیادی کام تھا کہ یہ کمائی کر کے حکومت کے خزانے میں پیسہ جمع کرائیں گے، جیسے سٹیل مل ہے، جیسے پی آئی اے ہے، جیسے ریلوے ہے، جن کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں، ان کا مقصد قائم کرنے کا یہ تھا کہ یہ کما کے گورنمنٹ کو دیں گی، لیکن حکومت کو اس سال اور اس سے پہلے بھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے نہیں، زندہ رکھنے کے لیے اربوں روپے گھاٹا دینا پڑتا تھا، اور اس دفعہ بجٹ میں تقریباً 1000 ارب روپیہ ان اداروں کو زندہ رکھنے کے لیے دینے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان مردہ اداروں کو، جہاں پر کام ہوتا ہی نہیں ہے، خرچہ ہی خرچہ ہے، تو ان کو اپنے پاس رکھے۔ اور اس کے لیے تو اب پہلی خوشخبری جو حکومت سنانے جا رہی ہے، شاید اگلے مہینے پی آئی اے جو ہے وہ حکومتی کنٹرول سے نکل کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی۔ اور میں آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ پی ٹی سی ایل بھی ایک ایسا ہی ادارہ تھا جو گھاٹے میں تو نہیں چل رہا تھا، منافع میں چل رہا تھا، اور اس میں 80,000 سے زیادہ ملازمین تھے۔ حکومت نے جب اس کو پرائیویٹائز کیا تو جس کمپنی نے اس کو لیا اس نے 80,000 سے کم کر کے 45,000 پہ وہ ملازمین کو لے آئی، اور اس وقت وہ اربوں روپے کا منافع کما رہا ہے، اور اس کی سروس بھی اچھی ہو گئی ہے۔ تو شیخ انور صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں، اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے جس کی ملازمین کی تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اس کے یونین کے صدر ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ گھاٹے میں چلنے والے اداروں سے اگر جان نہ چھڑائی جائے تو ان کو کیا سبسڈی دے کر ہی چلاتے رہنا ٹھیک ہے، یا ان سے جان چھڑا لینا بہتر ہے؟ جی جناب شیخ مجھے ایک بات بتائیں، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں یہی حکومت لے کر آئی تھی قرض اتارو ملک سنوارو، جی کتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا، کون سا ورلڈ بینک کا قرض اترا اس سے؟ یا اب یہ ادارے بیچ کے، وہ تو نشئی لوگ گھر کی چیزیں بیچا کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ مجھے ایک بات بتائیں، گائے ہے، اس سے آپ دودھ لے سکتے ہیں، اس سے آپ دودھ سے دہی جما سکتے ہیں، آپ لسی لے سکتے ہیں، آپ اس سے مکھن لے سکتے ہیں بھینس کے دودھ سے، لیکن بھینس کے چپل کباب کتنے دن آپ کھائیں گے؟ جی شیخ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی نہیں، ہے۔ مجھے یہ تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ جی اداروں کو بیچ دیں، بھائی اداروں کی اصلاح کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آجر اور اجیر ہم ریلوے میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک نیا جنرل میجر آیا امر علی بلوچ، ابھی ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب بیٹھنا بھی پسند نہیں کر رہے ٹریڈ یونین کے ساتھ، ابھی ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ایز اے سی بی یونین بھی۔ اس کے باوجود یہ 30 جون کو ہم نے اس سال میں جو کمایا ہے وہ 88 ارب ہے، 88 ارب پہ تاریخ میں ریلوے نے کبھی اتنا پیسہ نہیں کمایا، اور ہمیں کوئی حکومتی امداد حاصل نہیں ہے ابھی تک۔ اگر ہمیں جو آج سے جو 2 سال قبل سلاب آیا ہے اس کے اندر جو ہمارا 10 ارب ریلوے کا لگا، اس میں سے بھی حکومت نے 10 روپے نہیں دیے۔ اچھا، وہ ریلوے نے خود کما کے خرچ وہ کیا؟ ہم نے اپنے جو ہمارے پاس پیسہ تھا، کیونکہ ٹرین تو بند ہو گئی تھی، اوکے، وہ اپنے فنڈز میں سے جو ہمارے ریلوے کے تھے اس میں سے 10 ارب لگا کے ہم نے ٹریک کو ٹھیک کیا۔ اوکے، اب دیکھیں نا، حکومتی ترجیح موٹر وے ہے، حکومتی ترجیح ہائی وے ہے، حکومتی ترجیح رنگ روڈ ہے، یہ اورنج ٹرین ہے، میٹرو ہے، بس ان کی حکومتی ترجیح ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور بنائیں۔ وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا، میٹرو میں نے بنانا ہے موٹر وے، آج الحمدللہ پورے ملک میں جال بچھ گئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا پاکستان ریلوے اس قوم کا دھارا نہیں ہے؟ پاکستان ریلوے اس ملک کی وحدت کی علامت نہیں ہے؟ پاکستان ریلوے اس ملک کے چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر نہیں ہے؟ اس کو کیوں یہ پیسے دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں؟